السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ ادب و فنون نامے میں گزشتہ پروگرام کی طرح اس بار بھی ہمارے خاص الخاص مہمان ہیں طاہر سلطانی صاحب۔ اور طاہر سلطانی صاحب کا جو بے شمار کام ہے، جس میں سے کچھ یہاں بھی موجود ہے جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان کا بہت سارا کام۔ اس میں ایک اور خاص کام ہے ارمغان حمد کے حوالے سے۔ یہ حمدیہ و نعتیہ ہائیکو نمبر ہیں اور اس کے 125 شمارے آ چکے ہیں۔ اس کا باقاعدہ ڈکلیریشن لیا انہوں نے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہائیکو جو ہے وہ جاپانی صنف سخن ہے، 3 مصروں میں کہی جاتی ہے اور 3 مصروں میں مکمل بات ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہائیکو میں فطرت نگاری کے علاوہ موسم، ملکی حالات، ذاتی حالات، وہ سب ہمارے ہاں اردو میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن حمدیہ اور نعتیہ ہائیکوس، ان کا کہا جانا اور پھر ان کا نمبر نکالنا اور مستقل نکالنا، 125 شمارے لانا، یہ قابل ستائش بات ہے، اور یہ طاہر سلطانی صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ طاہر بھائی، یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ اس کا جو ہے ارمغان حمد کا جو ہے باقاعدہ ڈکلیریشن لیا جائے اور حمدیہ و نعتیہ ہائیکوس نمبر نکالے جائیں؟ خالد بھائی، بات یہ ہے کہ یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ نعت کے حوالے سے ایک ماہنامہ لاہور سے شائع ہو رہا تھا۔ راجہ رشید محمود مرحوم صاحب اس کو نکالتے تھے، اور تو مجھے یہ خیال وہاں سے ہوا کہ بھئی حمد کے حوالے سے بھی ایک ماہنامہ کا اجرا ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں، میں بتاتا ہوں کہ مشکلات نیک کام میں کس طرح آتی ہیں، کہ ڈکلیریشن کے بارے میں مدد کس طرح ملتی ہے، پھر غیبی مدد کس طرح آتی ہے۔ ڈکلیریشن کے لیے جب ہم نے کچھ مدیر جو ہیں مختلف رسائل و جرائد کے ان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں یار طاہر بھائی، آپ نہیں نکال سکتے، بہت مشکل ہے۔ بلکہ ایک حافظ تقی مرحوم تھے، انہوں نے تو مجھے بہت ہی تلخ جواب دیا تھا۔ تو بہرحال تو میں، اگر ایک لگن ہو، اگر سچی صداقت ہو آپ کے اندر، وہ ڈسکریج کرنے والے بھی ملتے ہیں، انکریج کرنے والے بھی ملتے ہیں، وہ سب چلتا ہے۔ مجھے سب نے یہی کہا کہ نہیں آپ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ بھائی وہاں 4-5 جگہ آپ کو رشوت دینی ہوگی تو پھر آپ کو ڈکلیریشن ملے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ بغیر رشوت کے ہم ڈکلیریشن اس کا لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں یہ اپنا سندھ سیکریٹریٹ میں شہناز نور صاحبہ ہوتی تھیں، اور ان کے ساتھ زیب النساء زیبی صاحبہ بھی ہوتی تھیں۔ بہرحال وہاں گیا، انہوں نے راستے بتائے، پھر تھوڑا آگے بات بڑھی، تو پھر سب سے پہلے یہ تھا ہمارا کہ ہمیں جو کراچی کے میئر تھے نا اس وقت، نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب تھے، جی، تو وہاں سے ہمیں سب سے پہلے پرمیشن لینی تھی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، انصار اللہ قریشی گوہر اعظمی صاحب، چیف انجینئر بلدیہ کے رہے، ان کی کتاب کی رونمائی تھی آرٹس کونسل میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ درخواست لے آئیے گا، اور وہ مجھے بھی مقرری کی حیثیت سے انہوں نے مدعو کیا تھا، انہوں نے اپنے برابر میں بٹھایا، انہوں نے وہیں وہ اچھا، یہ تو دیکھیں، اب یہ تو طاہر بھائی آپ کے لیے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے، اور وہ میں بڑی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم کر لیں، ورنہ تو ایک داستان یہ شروع ہوگی۔ نہیں، وہ ایک بڑی اہم بات ہے جو آنے والوں کے لیے جو ہے نا، مطلب وہ کر دیجئے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ درخواست آپ ہمارے سیوک سینٹر لے آئیں اور اس کو وہاں سے ہو کے کر دیں گے۔ وہاں سے الحمدللہ بغیر رشوت کے کام ہوا۔ پھر لیاقت آباد تھانے کی NOC مجھے درکار تھی، وہاں میں نے اپنے ایک دوست تھے اینٹی کرپشن میں، آپ کے شاہ فیصل کے ہی تھے وہ، بشیر الدین قادری صاحب، ان سے فون کروایا SHO کو، وہاں میرا کام بغیر رشوت کے ہوا۔ پھر پولیس ہیڈ آفس میں نے ایک صاحب سے فون کروایا، وہاں بغیر رشوت کے۔ پھر یہ فائل چلی گئی ہماری اسلام آباد والوں نے فائل ہماری روک کے رکھی تھی، اور پھر انہوں نے بھیجی، تو انہوں نے ہمیں شو نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ فائل نہیں آئی ہے آپ کی، اور آپ ہمیں تنگ نہیں کریں، مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ہمیں دیں۔ تو میرے ایک دوست تھے میاں لطیف صاحب، اسٹیٹ لائف میں وائس چیئرمین تھے، ان کا جانا آنا رہتا تھا، انہوں نے کہا یار میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ انہوں نے جا کر وہاں تحقیق کی، انہوں نے کہا جی ہمیں بھیجے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا فائل کو، ہم نے اوکے کر دیا۔ مطلب وہ تحقیق کرتے تھے کہ بھئی اس نام کا کوئی رسالہ پہلے سے تو نہیں جاری ہے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے مجھے ایک اس کی کاپی دی، انہوں نے کہ جا کے آپ دکھانا۔ پھر میں نے ان کو کہا یار آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں خواہ خواہ، فائل ہماری آ چکی ہے۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنے عملے کے آدمیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کری، بھائی ڈھونڈو فائل۔
تم جھوٹ بولتے ہو. اور فائل بہرحال وہ اس طریقے سے الحمدللہ کہ ہمیں 5 جگہ کہیں رشوت نہیں دینے پڑی. اور میں نے یہ بات عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے رشوت دے کے تو میں نہیں اس کا اجرا کروں گا, لکھا لوں گا. اگر نیت ہی ایسی تھی جی جی کہ اللہ نے جو ہے اسباب پیدا کی. اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی آ گئے جنہوں نے تعاون کیا. جی جی بے شک بے شک. اچھا, تو یہ جو آپ کا میں اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ یہ کام تو آپ کرتے ہیں اور یہ کام آپ کا جو ہے وہ جنون ہے, عشق ہے, اور اس کے لیے اسباب بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے, محنت آپ کی بہت لگتی ہے, میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب کے لیے بھی ہم اگر میں نکالوں تو بہت اس میں عرق ریزی کے ساتھ تحقیق اور بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, پیسہ بھی لگتا ہے اس میں ظاہر ہے. تو یہ جو آپ کام کرتے ہیں طاہر سلطانی صاحب, یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا کام ہے جس میں بہت سارا اسباب اور بہت ساری چیزیں لگتی ہیں. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں, ذریعہ معاش آپ کا کیا ہے؟ جی جی. آپ کا جو فیملی ہے وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے؟ میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ پبلشنگ ہے, اردو بازار کراچی میں میرا اپنا آفس ہے. اور آج کل میرے بیٹے نے وہ ماشاءاللہ ایم اے ہے, فرسٹ ڈویژن, حافظ محمد نعمان طاہر, اس نے سنبھالا ہوا ہے. تو ہمارا شروع سے, اور ہمارے ادارے کی ایک خاص بات ہے خالد بھائی, یہ اللہ کے کرم کی بات ہے, میں سب کہہ رہا ہوں, اس میں میرا کچھ بھی دوش نہیں ہے, کہ 300 سے زائد کتب حمد و نعت ہمارا ادارہ شائع کر چکا ہے. یہ بڑی تعداد ہوتی ہے. اور جہان ہم پبلیکیشنز کے نام سے اردو بازار میں ہمارا آفس ہے. تو ہمارا ذریعہ معاش یہی رہا. تو اس میں صرف یعنی حمد اور نعت کے حوالے ہی سے پبلشنگ آپ کی ہوتی ہے یا عام کتاب؟ نہیں, غزل, افسانہ, تمام چیزیں ہیں. اور تفصیل میں جائیں گے, بہت ٹائم لگے گا. کہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کوئی کتاب پبلش کرانا چاہتے ہیں جس میں کہ وہ قرینے سے کتاب چھپے, مناسب قیمت پہ چھپے, تو جہان حمد پبلیکیشنز کے حوالے سے کراچی اردو بازار میں جائیں, وہاں پوچھیں, رابطہ کریں, تو آپ کی کتاب بہت اچھی طرح کم وقت میں بہت قرینے اور سلیقے سے کتاب آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس میں جو اور بڑے کام جو آپ نے کیے ہیں طاہر بھائی, وہ کیا کیا ہیں اس میں؟ مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی آپ 6 جلدوں میں, یہ بہت ضخیم, آپ دیکھیں گے کہ یہ صفحات ہیں اس کے, تقریباً 4000 صفحات ہیں. جہان ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری جلدیں ہیں, جلد اول, دوم اور پھر ششم تک ہے. جی جی جی, ہے نا. تو یہ بڑا کام ہے. تو ان کی پھر کیا ہوتا ہے, یہ کتابیں آپ جب چھاپ دیتے ہیں جی جی, تو پھر یہ کہ لائبریریوں میں چلی جاتی ہیں یا کچھ لوگ اس کو لے لیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ میری سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے خالد بھائی کہ یہ کتابیں لائبریریوں کی زینت بنیں. اور بالخصوص جو بڑی لائبریری ہیں سرکاری لیول پر بھی ہیں اور نجی بھی ہیں, جس میں بے دل لائبریری ہے, غالب لائبریری ہے, انجمن ترقی اردو ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, اور مختلف ان میں اور پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں اسی طرح لائبریری ہیں, یونیورسٹیز ہیں. تو ان میں پہلی میری جو ہے نا مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہنچیں تاکہ ریکارڈ میں آئے, اور وہاں کام ہوتا ہے. لوگ کوئی ایم فل ریسرچ ورک جو سارا ہوتا ہے اس میں لوگ آتے ہیں, کرتے ہیں. اور الحمدللہ خالد بھائی, آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی, ہمارے قارئین کو بھی, کہ سامعین کو بھی, کہ ہمارا جو حمد و نعت ریسرچ سینٹر ہے اس کے ذریعے کئی بہت سارے لوگوں نے جو ہے جی ایم فل اور پی ایچ ڈی اور کیے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ, اور انہوں نے اپنے مقالوں میں ذکر کیا ہے. اور اس میں خالد بھائی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک طالب علم کا فون آیا, اس نے کہا میرے والد لکڑی کی ٹال پہ کام کرتے ہیں. لکڑیاں, یہ آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, میں روزے سے ہوں, میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ غریب مزدور کا بیٹا ہے. تو فیصل آباد کہ کسی دیہات میں وہ رہتا تھا, فیصل آباد یونیورسٹی سے کر رہا تھا. اچھا, عدنان نام تھا اس کا. تو میں نے اس کو فری آف کاسٹ مطلب چیزیں بھیجی, اپنے چیزیں بھیج دی, میں نے کہا جو اس کو درکار تھی, جی جو درکار تھی وہ میں نے بھیجی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہم جو ہے نا کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم, تو وہ مجھے یہ کتابیں اگر ہم بھیجتے ہیں تو, لیکن میں ان سے کچھ طے نہیں کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں طے کرتا. میں کہتا ہوں جب پہنچ جائیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے گا, اور آپ پوسٹیج
اس اخراجات کا اندازہ لگا آپ خود ہی بھیج دیجیے گا. تو اس طرح مطلب یعنی وہ صرف آپ سے رابطہ کر لیں. بس کوئی بھی ایسے افراد ہوں جو کہ ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ صرف طاہر سلطانی صاحب سے رابطہ کر لیں, باقی جو ہے وہ آسانیاں فراہم کر دیں گے انشاءاللہ. اور وہ آپ کے پاس جو کسی بھی شہر میں آپ ہوں, کراچی یا پنجاب بھر میں یا ہر جگہ, وہ آپ کے گھر کے ایڈریس پر وہ سب چیزیں جو آپ کو درکار ہیں وہ پہنچ جائیں. یہ بڑا کام ہے. یہ بہت اچھا کام ہے کہ اس میں آپ کی یہ معاونت شامل ہوتی ہے. اب اور ایسے کیا منصوبے ہیں آپ کے طاہر سلطانی صاحب جو آپ سوچتے ہیں مستقبل میں؟ میں ایک اور پہلا پی ایچ ڈی ہم کا یہ بڑا ضروری ہے اور بڑا معلوماتی مطلب آپ کے پروگرام میں یہ جانا چاہیے کہ اردو ادب میں ہم پر پہلا پی ایچ ڈی وہ الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت ہوا, لیکن ان کا تعلق محترمہ ہے اٹک سے ہے اور وہ لیکچرار ہیں. اب وہ انہوں نے مینشن بھی کیا ہے اپنے اس میں جی ہاں وہ مقالے میں کہ آپ, اور یہ دیکھیں ہم کی برکت خالد بھائی کے جس یونیورسٹی سے انہوں نے وہ مقالہ پی ایچ ڈی کیا تو اس یونیورسٹی نے اپنے فنڈ سے چھاپا وہ مقالہ. ورنہ ایسا ہو نہیں رہا ہے, نہیں ہو رہا, کوئی یونیورسٹی نہیں چھاپ رہی ہے. تو ان کا تھا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا, جیسے میرے دل میں ہے کہ میں تو ہم پر کام کروں گا, تو ان کے جو نگراں تھے انہوں نے کہا جی یہ ہم بہت مشکل ہے, لوگوں نے کہا نہیں ہو سکے گا, آپ منٹو پہ کر لیں, آپ فیس پہ کر لیں, آپ اس پہ کر لیں, اس پہ کر لیں. محترمہ کا افضالہ شاہین نام ان کا, اب تو وہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر افضالہ شاہین, آپ کو بہت مبارکباد. ڈاکٹر افضالہ شاہین میری بہن ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے جواب جو دیا وہ میرا مطلب ایسا ایمان پختہ ہو گیا اور بڑی خوشی ہوئی مجھے, اور آپ بھی خوش ہوں گے. انہوں نے اپنے نگراں کو جواب دیا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر لکھنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں, میں پی ایچ ڈی اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں ہم پر. اگر پی ایچ ڈی کروں گی تو میں اردو ہم پر کروں گی, ورنہ میں پی ایچ ڈی نہیں کروں گی. الحمدللہ ان کی پی ایچ ڈی ہو گئی, انہوں نے نیت باندھ لی اور اللہ نے کام راستہ بنا دیا. اچھا, تو اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو منصوبے ہیں خاص جو آپ مستقبل قریب میں آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں طاہر سلطانی صاحب. وہ خالد بھائی ابھی شاید آپ سے یاد ہوگا میں بھی رمضان کے دوران میں آپ سے بھی ایک حمد لیے ہے نا, آپ نے مجھے وہ حمد بلکہ آپ نے کہلوائی مجھ سے. بہت 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 شکریہ. تو یہ میرا ایک پروجیکٹ تھا کافی پرانا, ان کاموں سے پہلے کا تھا. میرا جب وہ 96 میں خزینہ حمد آیا نا 10 زبانوں پر مشتمل حمدیہ انتخاب, تب میں نے نیت کی تھی کہ میں ایک ضخیم حمدیہ انتخاب شائع کروں گا. تو وہ یہ سیرت نمبر شروع کر دیا, قرآن نمبر شروع کر دیا, ان کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہو گیا. تو جب میں ابھی بیچ میں 12 اکتوبر کے بعد سے بیمار ہوا ہوں, تو میں نے کہا گھر لیٹے لیٹے کیا کروں, چھان بین کری تھوڑی سی, اور لیٹے لیٹے بھی تو ایک آدمی کام کرنے والا ایکٹیو آدمی گھر میں قید ہو جائے تو میں نے جب دیکھا تو وہ پرانی فائل نکل آئی, وہ جو جمع کیا تھا میں نے کلیکشن, تو میں نے کہا بھائی اسے کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 1100 حمدیں کمپوز ہو گئی ہیں, اس کی پروف ریڈنگ ہو گئی ہے, اس میں آپ کی حمد, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے میرے لیے اعزاز ہے, میری خواہش پر آپ نے حمد کہی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس کے بعد پھر ایک نعت پر اسی طرح اتنی ضخیم نعت کا انتخاب, ایک مناجات کا انتخاب, یہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور توفیق دے کہ یہ کام. آمین ہے, آمین, انشاءاللہ ہو جائے گا پورا. اور اس میں ایک بات اور بھی آپ نے کہی تھی کہ یہ جو آپ چیزیں آپ کی آتی ہیں مختلف جو مرتب کرتے ہیں آپ, اس میں آخر میں انگریزی زبان میں بھی اس کا ایک تلخیص جو ہے وہ بھی شائع کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اردو کے علاوہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکیں اور استفادہ کر سکیں. اور یہ خالد بھائی دیکھیں اچھا ہے کسی محروم کا ذکر آ جائے اس کے, ضرور. یہ جو انگریزی خلاصہ جو تھا نا, ہمارے عالمی مشاعرے کے حوالے سے جو اظہر عباس ہاشمی صاحب کا ایک نام آتا ہے, بڑا نمایاں طور پر آتا ہے, بہت کام کیا انہوں نے. تو یہ شعر خالد کے سارے مشاعرے انہی کے, یہ مکمل تیار ہو چکی تھی, یہ 6 جلدیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی اس میں یہ کام اور کرو, بھلے ٹائم لگ جائے. یہ ان کی تجویز تھی, ان کی تحریک پر یہ کام ہوا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حسن اکبر کمال صاحب, یابر بھائی, اور پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب, یہ سب نے بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ. بڑا کام ہوا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا ہے. سبحان, بے شک. ایک آدمی جب طاہر سلطانی صاحب جیسا ایک آدمی جب کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ پر مکمل توکل کے ساتھ, اور آن صلی اللہ علیہ وسلم
محمد مصطفیٰ کے ایک قوی عشق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو پھر اسباب آہستہ آہستہ اس کے لیے باہم ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دھان پان سے طاہر سلطانی صاحب ہمارے، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور ہماری ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، لیکن میں ان کی بڑی میرے قدر و منزلت ہے، خالد بھائی بہت ہمیشہ محبت دی ہے، ہمیشہ محبت سے میں بڑی تعظیم کرتا ہوں ان سے، بڑی محبت کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنا سارا انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ اس کام پر تو ان کو کئی سرکاری ایوارڈز ملنے چاہیے، کئی جو اہم ہمارے ادارے ہیں جن کو سرکاری گرانٹس ملتی ہیں کروڑوں کی روپوں کی، اس میں طاہر سلطانی صاحب جیسے گوہر نایاب اور ایسے یکتا اشخاص کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی یہ بنایا ہوا ہے حمد کی ترویج، نعت کی ترویج، اور صرف زبانی کلامی نہیں ہے۔ آپ کتابیں دیکھیں، یہ کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ، اور پھر ایک ریسرچ سینٹر پورا بنایا ہوا ہے، اور 1970 سے مستقل کام کر رہے ہیں طاہر سلطانی صاحب، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت غیر معمولی بات ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں طاہر سلطانی صاحب، اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، اور آپ کے لیے وسائل کا ایک انبار لگا دے، فراوانی پیدا کر دے، جس میں آپ سہولت سے بیٹھ کر صرف اپنا کام کر سکیں، آپ کو دیگر چیزوں کی طرف پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ اور میں آپ تمام جو سننے والے ہیں ہمارے، جنہوں نے اس پروگرام کے دونوں حصے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور طاہر سلطانی صاحب سے آج آپ کا اس طرح تعارف بھی ہو گیا جو شاید پہلے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اب اگر ہو گیا ہے تو ضرور طاہر سلطانی صاحب کی طرف دیکھیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کے ارادے مضبوط کریں، اور جو ان کی نیت ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں۔ تو آخر میں ایک نعت آپ سے ہم سننا چاہیں گے، یا طاہر سلطانی صاحب آپ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ بہت اچھا لحن ہے، بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، ان کے صاحبزادے کو بھی میں نے سنا ہے، وہ بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، حافظ نعمان طاہر۔ حافظ نعمان طاہر، تو میری کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں حافظ نعمان طاہر سے، وہ بھی انہی کی طرح ان کی طبیعت ہے، اسی طرح مزاج ہے ان کا، اور کام کر رہے ہیں وہ بھی۔ تو طاہر سلطانی صاحب سے ہم ایک نعت ضرور سنتے ہیں، اور یہ جو ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، اس میں ہم چاہیں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور اس کی برکتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ جی طاہر خالد بھائی، میں ایک تحت میں یہ نعتیہ نظم ہے اور وہ پیش کر دیتا ہوں۔ آؤ چلتے ہیں ہم اس نبی کے نگر، آؤ چلتے ہیں ہم اس نبی کے نگر، جس کے صدقے میں ایمان ہم کو ملا، جس کے صدقے میں ایمان ہم کو ملا، درس خلق عظیم اور انسانیت آپ ہی کی عطا، درس خلق عظیم اور انسانیت آپ ہی کی عطا، آپ سے جذبہ خدمت کا ہم کو ملا، کلمہ حق کہیں بات حق کی کریں، ساتھ حق کے رہیں، سبحان اللہ، درگزر کا عمل صبر سے کام لیں، واہ، سوئے اعمال سے صاف دامن رہے، سوئے اعمال سے صاف دامن رہے، ہر عمل میں میانہ روی چاہیے، ہر عمل میں میانہ روی چاہیے، سادگی میں بھی ایک حسن ہے دیکھیے، آئینہ زندگی کا بھی شفاف ہو، سبحان اللہ، آئینہ زندگی کا بھی شفاف ہو، پاک و طینت غذا صرف کھایا کریں، راستے سے رکاوٹ ہٹایا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا نصیحت ہو جو کمزور اس کی مدد بھی کریں، ہو جو کمزور اس کی مدد بھی کریں، ہر بڑے کا ادب لازمی ہم کریں، علم کی روشنی خوب حاصل کریں، یہ بھی تعلیم ہے یا نبی آپ کی، رب واحد کی طاعت کریں ہم صدا، شکر رب کا کریں اس نے ایسا کیا، شاہد عیسیٰ ہمیں رہنما دے دیا، سبحان اللہ، شاہد عیسیٰ ہمیں رہنما دے دیا۔ طاہر سلطانی صاحب کی آپ نے آزاد نعتیہ نظم ملاحظہ کی، بہت کمال کی،
بہت ساری گفتگو کی ان سے، اور اب بھی بہت ساری جہتیں ان کی شخصیت کے اور کام کی ایسی ہیں جہتیں جو رہ گئی ہیں. پھر انشاءاللہ پھر ان کو بلائیں گے، پھر ان سے باتیں کریں گے. سر دست تو اب اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ خالد بھائی، آپ نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ کی محبتیں آپ نے یاد رکھا، بہت عنایت ہے کہ آپ آئے. تو خالد معین کو اجازت دیجیے، طاہر سلطانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.